کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہا مولا لیعبدون کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ان سو جن کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی کیا کریں، عبادت کریں۔ امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ اگر صاحب معرفت بن جائے گا تو اس کا رات کو سونا بھی عبادت ہے، اگر صاحب معرفت بن جائے گا یہ جہاں جائے گا اس کا چلنا عبادت ہے، اس کا بولنا عبادت ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے، کیونکہ اب یہ زندگی کس کے ساتھ گزارے گا؟ معرفت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی انسان کے بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ کو بولا جائے کہ پاکیزگی کے ساتھ چلو تو ثواب ہے۔ اب جب تک بدن پہ نجاست ہے آپ لاکھ نیکیاں بھی کرو بدن نجس ہے، جتنی نمازیں پڑھو بدن نجس ہے، جتنی نیکیاں کرو حج و طواف کرو بدن نجس ہے، عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر بدن کو پاک کر دیا اب نماز بھی قبول ہے، اب روزہ بھی قبول ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں تو نماز قبول نہیں ہے، جب تک اللہ کی معرفت نہیں تو روزہ قبول نہیں ہے۔ ہم صحیح اور قبول میں فرق نہیں کر پاتے کہ مولانا میں نے آج روزہ رکھا، سارا دن میں نے پانی نہیں پیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے جھوٹی قسم اہل بیت پہ نہیں باندھی، مولانا کیا میرا روزہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا کہتے ہیں قبول ہے۔ یہ قبول وہ نہیں جو نکاح کے وقت بولا جاتا ہے۔ آپ بول سکتے ہو آپ کا روزہ صحیح ہے، مولانا میں نے نماز پڑھی، نماز کے ارکان اپنی جگہ پہ تھے، قرات صحیح تھی، سجدہ اپنی جگہ پہ تھا، ساتوں اعضاء زمین پہ تھے سجدے کے وقت، کیا میری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ جنگلوں میں سارا جنگل تھا، یہ وہاں سے گزرا، اس عابد نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی مسافر ہوں، ڈر رہا ہوں، آپ کے پاس میں کچھ دنوں کے لیے ٹھہر سکتا ہوں؟ کبھی بسم اللہ آئیے، کھانا وانا ساتھ کھائیں گے، آپ مہمان خدا ہیں، ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کبھی ہمارے لیے بھی شرف ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دعائیں عبادت، آپ بہت بڑے عابد لگے ہیں۔ کہ جی آئیے بسم اللہ، کہ میں بیٹھا اس کے ساتھ میں افطاری کی، نمازیں پڑھی، پوری رات عبادتیں کی۔ میں نے کہا بندہ تو بڑا اچھا ہے۔ اگلا دن گزرا، صبح روزہ رکھا، پھر افطاری کی، پھر عبادت، 2-3 دن گزرے۔ میں نے کہا عابد صاحب ہی بتا کوئی ایسی حسرت اندر جو آپ چاہو کہ وہ پوری ہو؟ ماشاءاللہ عبادت تو کر رہے ہو، زندگی صحت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس نے کہا ایک چیز کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ اس نے کہا کیسا افسوس ہے؟ کہ دیکھو ابھی ہم نے کھانا کھایا، سامنے دیکھو زمین پہ اتنی گھاس، اتنی ہریالی، کبھی دیکھو خزاں کا موسم آئے گا، موسم بدلے گا، یہ ساری گھاس خشک ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو کب ضائع نہ ہو تو کیا ہو، موسم کے چینجنگ سے ہونا ہی ہے۔ کہ نہیں مجھے افسوس ہے۔ کس چیز افسوس ہے؟ اے کاش اللہ اس گھاس کو ضائع نہ کرتا۔ کہ اللہ کیا کرتا؟ کہ اللہ اپنا گدھا بھیج دیتا، اللہ کا گدھا آتا اور ساری گھاس کو کھاتا تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی۔ اس فرشتے نے کہا اللہ اکبر، جس کی معرفت کا لیول یہ ہو، ایک خدا گدھا ہوتا ہی نہیں ہے، خدا جسم رکھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مشیت خدا پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ تقدیر الہی پہ اعتراض کر رہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مطلب اس کے اندر معرفت نہیں ہے۔ تب خدا نے کہا اے میرے فرشتے تجھے میری بات سمجھ میں آئی؟ کہاں پروردگار عالم، کہا میں عبادتوں کی بنیاد پہ جزا نہیں دیتا، میں معرفت کی بنیاد پہ جزا دیتا۔ ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھے اور ایک رات میں مثلا حبیب ابن مظاہر 2 رکعت نماز پڑھے، کس کا اجر زیادہ ہے؟ حبیب کا اجر زیادہ ہے۔ میں مہینوں عبادت کروں لیکن خمینی 2 رکعت نماز پڑھے، کس کا اجر زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ نماز وجود با معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں بے معرفت، میری نماز میں دنیا کے لاکھوں خیالات آ جاتے ہیں، مجھے یہ تک تمیز اور ادب نہیں ہے کہ میں کس کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ تبھی فرمایا کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اے بندہ خدا پہلے کس کی معرفت حاصل کرو؟ اپنی معرفت حاصل کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل
اب ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ انگریزوں نے ترقی کیوں کی. انہوں نے سائیکولوجی کے علم پہ بہت کام کیا، ہیومن اسٹڈیز، علوم انسانی. ہم نے ہیومن اسٹڈیز پہ کام کیا، نہ ہم نے پراپر، ہم سے مراد بطور جمعی مسلمانوں کی بات کریں، نہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا، نہ خدا کے پیغام کو. اب جب انسان کی سائیکولوجی کو آپ ریڈ کریں گے، جس طرح میں نے کہا فطرت الہی، ہر انسان کے اندر فطرت الہی. آپ فرائڈ کو پڑھیں گے، آپ کانٹ کو پڑھیں گے، انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ایتھکس پہ. کہ ضروری نہیں کہ معاشرے دیندار ہوں، معاشرے ایتھیکل ہوں. سب سے زیادہ انہوں نے فوکس کیا اخلاق پر، کہ مثلا معاشروں میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انسان کو غیبت نہیں کرنی چاہیے. اب مثلا اس سینٹر میں 70 لوگ آ رہے ہیں، 80 لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں، کہ ہم نے اس چیز پہ کام کیا کہ آنے والے غیبت نہ کریں، کہ آج ایک مومن نہیں آیا اس کی برائی نہ ہو اس کے پیچھے، یا آنے والوں کے اندر سچائی ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ انہوں نے سوسائٹی میں کام کیا ایتھکس پر. اس پہ تو کام کیا، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے انسان کی سائیکولوجی کو ریڈ کیا، اور ریڈ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر انسان کو بہادر مثلا اچھا لگتا ہے، ہر انسان کو ظالم برا لگتا ہے. مطلب انسان کی پسند اور انسان کی ناپسند کا ان کو پتہ چل گیا.